کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں امور حاضر، میں ہوں محمد احمد ارکم۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے کہ میں کس دن اعلان کروں گا۔ انہوں نے اسپیسیفکلی وہ دن بتا دیے ہیں کہ میں کس دن لانگ مارچ کی ڈیٹ کو اناؤنس کروں گا، اور وہ دن ہے تھرسڈے اور یا فرائیڈے کا۔ ان دونوں میں سے کسی ایک دن کے اندر وہ لانگ مارچ کو اناؤنس کریں گے، اور اس کے بعد اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا۔ اس لانگ مارچ سے ریلیٹڈ بھی انہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیسے کرنے جا رہے ہیں، اور کیا اصل میں ہونے جا رہا ہے۔ وہ پوری تفصیل شیئر کرنی ہے۔ شہباز شریف نے 1 گھنٹہ پریس کانفرنس کی ہے، اور اس کے اندر کئی جھوٹ بولے ہیں۔ ایک اچھی بات بھی کی ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتانی ہے، لیکن اس سے پہلے جو اعجاز الحق کا بیان اس وقت وائرل ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر عمران خان سے بھی سوال ہوا ہے، اور انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ڈگی میں بیٹھ کر، ملک احمد خان کی گاڑی کی ڈگی کے اندر بیٹھ کر وہ آرمی ہاؤس جاتے رہے، ملاقاتیں کرتے رہے، اور عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہوئے جو آخری ایام تھے، یہ تب کی بات ہے۔ میں نے اس خبر کو آج سے تقریباً 2 سے 3 مہینے پہلے یہ خبر دی تھی، اور اپنے ویلاگ کے اندر ہی دی تھی کہ ملک احمد خان وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اس کے لیے ان کا نام اتنا اوپر کیوں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ بھی میں نے یہ بتائی تھی کہ وہ فیسیلیٹیٹر تھے، وہ ٹرانسپورٹر تھے، اور وہ پوری پی ڈی ایم کے، خاص طور کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو ملاقاتیں تھی، اس کو ارینج کرواتے، ان کو لے کر جاتے، اور ان کا موقف آرمی ہاؤس کے اندر بیٹھے لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کیا کرتے۔ تو یہ تمام چیزیں عمران خان کے دور حکومت کے اندر کے آخری ایام کے اندر ہوتی رہی تھی۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی بتائی تھی، اور اب آ کر اس کی اعجاز الحق صاحب نے جو تصدیق بھی کر دی ہے۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اسی بیان کے اوپر جب وہ کہا کہ یہ تمام چیزیں ہوتی رہی ہیں، ذرا اب تحقیقات کریں کہ یہ ملاقاتیں کیوں ہوتی رہی ہیں، اور ڈگی کے اندر بیٹھ کر وہ کیوں جاتے رہے ہیں۔ کیا سوشل میڈیا کا اتنا ڈر ہے کہ کیا کہیں کیمرے کی آنکھ آپ کو پکڑ نہ لے کہ آپ کس کے بوٹ پکڑنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید جو باتیں کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ انہوں نے کہا، ان سے جب یہ سوال ہوا کہ چیف الیکشن کمشنر کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ ہے وہ متنازع ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ایک تو وہ گھر کا ملازم تو ہے ہی ہے، دوسری انہوں نے جو بڑی بات کی وہ یہ کی کہ پتہ نہیں کون سا بوٹ پیچھے سے ان کو پڑا ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف دیا ہے۔ اگلی بات، ان سے جو سوال ہوا سیف اللہ نیازی کے متعلق، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ سیف اللہ نیازی اور اس کے علاوہ 1-2 اور لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن کو ہٹایا گیا، ان کی آج ضمانت بھی منظور ہوئی۔ وہ اب میرا خیال ہے 10 لاکھ کے عوض ان کی ضمانت آج منظور کر لی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک ہیں وہ، اس کے علاوہ اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہوئیں۔ اس کے بارے میں جب ان سے سوال ہوا کہ سیف اللہ نیازی اس وقت کہاں پر موجود ہیں، کیا چل رہا ہے، سیف اللہ نیازی کدھر غائب ہیں، آپ کے پاس ہیں یا ابھی بھی ان کے پاس ہیں جنہوں نے پکڑا تھا، تو عمران خان نے اس کا جواب یہ دیا۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ہمارے پاس ہیں یا ان کے پاس ہیں، لیکن انہوں نے ایک بڑی بات کی، اور وہ یہ کی کہ ہمارے کئی لوگ انڈر گراؤنڈ ہیں، اور وہ لانگ مارچ کے اوپر نکلیں گے، اور یہ لوگ آپ کے سامنے ابھی نہیں آئیں گے۔ میں اس بات کا نہیں بتا رہا کہ وہ ہمارے پاس ہیں یا نہیں ہیں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ابھی انڈر گراؤنڈ ہے۔ اس کے بعد ان سے جب یہ سوال ہوا کہ مختلف کس طرح ہوگا آپ کا لانگ مارچ، کیا آپ کرنے جا رہے ہیں، کیا کوئی سرپرائز دینے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، یہ لانگ مارچ عام لانگ مارچ کی طرح نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کچھ ڈفرینٹ نہیں کریں گے، ہم پرامن رہیں گے، ہم مزہ لیں گے اس لانگ مارچ کا، فیملیز آئیں گی، بچے آئیں گے، خواتین آئیں گی، اور یوتھ آئے گی، اور آپ کو مزہ آئے گا اس لانگ مارچ کا، کیونکہ ہم کوئی تشدد نہیں کریں گے، کوئی ایک گملہ نہیں توڑیں گے، ہم پرامن رہیں گے۔ اور اس کے اوپر جو اسپیکولیشن چل رہی ہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ وہ یہ ہیں کہ شاید اسلام آباد کو گھیرے میں لینے کی تیاری ہو رہی ہے، تاکہ جو 27 کلومیٹر کی جو حکومت ہے اس کو باہر نہ جانے دیا جائے وہاں سے، اور ایک پورا پریشر بلڈ کیا جائے کہ جتنی دیر وہ محاصرہ کیے رکھیں گے فیض آباد سے موٹر وے سے اٹک پل، تو یہ جتنا پورا ایریا ہے اسلام آباد کا، 12 کہو سے لے کر یہ جو پورا ایریا ہے، اس کو کور کیا جائے گا۔ اسلام آباد کے جتنے بھی انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں ان کو جیم کیا جائے گا۔ یہ فی الحال ایک اسپیکولیشن ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ شاید اس طرف بات جائے۔ اس کے بعد میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس کے اندر انہوں نے کئی جھوٹ بولے ہیں۔ وہ میں ذرا جھوٹ کی ایک پوری فہرست آپ کے سامنے رکھوں، شہباز شریف صاحب نے کیا بولے ہیں۔ سب سے پہلا جھوٹ انہوں نے جب اپنی بڑی انہوں نے تعریف کی، جی ماشاءاللہ ہم نے
اور قمر جاوید باجوہ صاحب نے مل کر ہم نے مل کر پاکستان کو FATF سے نکالا ہے. بڑی بڑی مبارکباد ہو کہ پاکستان FATF سے نکل گیا ہے, لیکن مبارکباد آپ کو نہیں ہو, وہ پچھلی گورنمنٹ کو ہو, کیونکہ 2018 کی وہ ڈیٹ تھی جب پاکستان نے اس گرے لسٹ کے اندر گیا تھا, اور وہ تمام جتنا عرصہ گزرا اس کے اندر ایک ایک کر کے 34 نکات کے اوپر صرف ایک ایسا نقطہ تھا جو کہ بچ گیا تھا. اور وہ کب بچا تھا؟ وہ بچا تھا جون 25 2021 کو, صرف ایک پوائنٹ رہ گیا تھا جس کے اوپر عمل نہیں ہوا تھا. وہ سارا کا سارا کھیل ایک سال تک چلتا رہا اس ایک پوائنٹ کے اوپر, اور اب جا کر پاکستان اس کے اندر سے نکلا ہے. اور اس کی بھی کلیئرنس جو مل گئی تھی وہ جون 14 2022 کو مل گئی تھی پاکستان کو کہ پاکستان جلد FATF سے اب نکل جائے گا. تو انہوں نے سب سے پہلے جو پہلا جھوٹ بولا وہ یہ بولا کہ ہم تو پارلیمنٹ کے اندر جانا چاہتے تھے, ہم تو ترامیم کرنا چاہتے تھے, لیکن عمران خان نے پوری پارلیمنٹ کو یرغمال بنا رکھا تھا اور انہوں نے یہ نہیں ہونے دی. لیکن آپ کے سامنے ہیں تمام چیزیں, آپ کے سامنے ہیں, بہت ساری ٹویٹس ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگوں کی کہ کس طرح سے وہ نیب کی ترامیم چاہ رہے تھے کرنا, اور اس کے بدلے میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان ترامیم کو ایسے بلز کو پاس کریں گے جس سے FATF کے اندر پاکستان کو فائدہ ہو. تو جس قسم کی بلیک میلنگ NRO کے لیے کی جاتی رہی اس زمانے میں وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو یہ پہلا جھوٹ انہوں نے بولا کہ عمران خان وہ نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے. دوسرا بہت بڑا جھوٹ انہوں نے جو یہ بولا کہ نواز شریف کے دور میں نہیں آیا تھا پاکستان گرے لسٹ میں, تب نکلا تھا. آدھا سچ ہے آدھا جھوٹ ہے. آدھا سچ یہ ہے, میں ذرا پوری ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے. 2008 کے اندر پہلی مرتبہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ کے اندر گیا. اس کے بعد جون 2010 کے اندر پاکستان آصف علی زرداری کے دور کے اندر ہی باہر آ گیا. اس کے بعد دوبارہ 2012 کے اندر پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں جاتا ہے, اور ظاہر ہے 2013 کے اندر میاں محمد نواز شریف کی حکومت رہی. تو 2016 کے اندر پاکستان جا کر میاں محمد نواز شریف کے دور کے اندر ہی ایگزٹ کرتا ہے دوبارہ گرے لسٹ سے. اب دوبارہ پاکستان جو FATF کی گرے لسٹ کے اندر جاتا ہے وہ جاتا ہے شاہد خاقان عباسی کے دور اقتدار کے ایک مہینے بعد, ٹھیک ہے ایک مہینے بعد, جو کہ تاریخ بنتی ہے جون 28 2018. یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس دور کے اندر پاکستان گرے لسٹ کے اندر گیا تھا. اور ظاہر ہے کہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی تو غلطیاں نہیں تھی جس کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ کے اندر گیا تھا. اس سے پچھلے 3 سال وہ جب پاکستان 2016 کے اندر گرے لسٹ سے ایگزٹ ہوا تھا تب سے لے کر 2018 تک کی جتنی کارستانیاں ہیں وہ آپ کی تھیں جس کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ کے اندر گیا تھا. اور اب اگر پاکستان آپ کے دور حکومت کے اندر اس گرے لسٹ سے نکلا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا احسان آپ کا ہے. جس نے پچھلے 3 سال محنت کی, جس کے دور کے اندر گرے لسٹ کے اندر انٹر نہیں ہوا تھا, کریڈٹ اس کو جاتا ہے, اور ظاہر ہے کہ ان اداروں کو جاتا ہے جنہوں نے اس کے اندر بڑی اچھی محنت کی اور اس کے بعد یہ پاسبل ہوا. بہت مذائقہ خیز باتیں بھی اس کے اندر ہوئیں, وہ بھی میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر لوں. عطا تارڑ صاحب جس طرح سے صحافیوں کو آج مینیج کر رہے تھے, غنی صاحب کو جس طرح سے 2 دفعہ سوال کرنے کا موقع ملا, اور بڑے وہ جیسے کہتے ہیں نا نو بالز فل ٹاسز انہوں نے کروائیں کہ شہباز شریف صاحب ان کے اوپر چھکے مارے, وہ سب کچھ ہوا. ایک سوال جو کہ آؤٹ آف سلیبس ہوا, عطا تارڑ صاحب جو ہے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ نہیں کسی اور کو سوال دیا جائے, اور اس کے بعد ایک صحافی جو ہے وہ سوال کرتا ہے ان کی مرضی کے بغیر, اور وہ سوال یہ تھا کہ زرداری صاحب پہلے چور تھے اور اب نہیں ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ تو اس کا جواب شہباز شریف صاحب نے دیا کہ عمران نیازی کے ساتھ جو بیٹھے ہیں آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے. انہوں نے ویل لیفٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن عوام سب جانتی ہے کہ اس کا جواب آپ دینا نہیں چاہ رہے تھے. اگلا ایک اور سوال ہوا جو آرمی چیف سے ریلیٹڈ تھا کہ کیا آپ کی اجازت سے آرمی چیف سے عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے؟ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں اور میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. تو میرا خیال ہے کہ وہ اگر ان چیزوں کا جواب نہیں دے سکتے تو ہمیں اس بات کو کرنے کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ بھی ایک پاور لیس انسان ہیں, آپ ایک پاور لیس پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں. لیکن پھر بھی چلیں, ہم امید کرتے ہیں کہ سردیوں کا یہ جو سیزن آ رہا ہے اس کے اندر آپ سلام متاثرین کے لیے کچھ کر جائیں. الیکشن کروانے کی تو آپ کی کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ آپ عمران خان کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں. اگلے 2 ہفتے آپ کی سروائیول کی جنگ ہے, دیکھتے ہیں کہ آپ اس کے اندر کتنے بڑے لیڈر بن کر ابھرتے ہیں, آپ کتنی اچھی طرح سے پاکستان کی عوام کو بطور ایک ریاست
کے رہنما آپ پاکستان کی عوام کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بناتے ہیں. اور اگر ایک پولیٹیکل لیڈر جو کہ لانگ مارچ لے کر آ رہا ہے اگر اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم پرامن رہیں گے تو آپ کتنا پرامن رکھتے ہیں ان کو یہ دیکھنا ہے. ظاہر ہے کہ اگر وہ ریڈ زون کی طرف جائیں گے, اگر وہ پروہیبیٹڈ ایریاز کے اندر جائیں گے تو ان کو روکنا جو ہے وہ ریاست کا کام ہے, اور اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے کہ جس بھی طرح سے ان کو روکا جائے وہ قابل قبول ہوگا. دیکھتے ہیں کہ دونوں لیڈران اپنے اپنے وعدے کے اوپر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے. فی الحال محمد احمد کو دیجیے اجازت. چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.